ایک سورہ الفاتحہ صفحہ نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاد رہے کہ آج کے درس کے تقریباً 4 حصے ہوں گے۔ یہ پہلا حصہ صرف ترجمۃ القرآن کا ہے، میں نے آپ کو صرف ترجمہ سمجھانا ہے، کوئی تفسیر اور تشریح نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر قربانی کے فضائل و مناقب۔ قربانی قرآن سے ثابت ہے، قربانی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، قربانی اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور اس کے کچھ مسائل۔ نمبر 3، جماعت اسلامی مودودی کے مذہبی عقائد اور نظریات پر بات ضرور ہوگی، بہت سارے سوالات آئے تھے، اور آخر میں یہ ہمارا کچھ وصیت نامہ ہے، اور پھر سوالات اور جوابات ہوں گے قربانی سے متعلق۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی سورت ہے، پہلا پارہ ہے، جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق یہ پہلی سورت ہے۔ تو یہ شفا اس کا نام اس لیے ہے، عربی میں شفا شفا غلط ہے، شفا شین کے نیچے زیر، یہ درست ہے، اور اس کا ترجمہ ہے شفا دینے والا، صحت عطا کرنے والا۔ تو یہ صورت ایسی صورت ہے، آپ پڑھتے رہیں اور کسی پر بھی پھونک مار دیں، اپنے اوپر پھونک مار دیں تو شفا ہی شفا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ پھونک، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ گلاب کا پھول کاغذ کے ساتھ مسلیں گے یا ہاتھ میں رکھیں گے تو کچھ دیر کے بعد آپ اس پھول کو الگ کر دیں تو کچھ لمحات تک، کچھ دیر تک وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں سے یا کاغذ سے آتی رہے گی۔ اسی طرح گندگی ہے، گندگی کو آپ کاغذ کے ساتھ مسل لیں تو کچھ دیر تک وہ بھی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھ کر جو پھونک ہے وہ اس طرح ہے کہ جب زبان سے ادائیگی ہوگی تو اس میں خوشبو پیدا ہوگی، اور وہ خوشبو کے اثرات دوسرے پر منتقل ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں کی گھور گھور کر دیکھنے سے ریزیں دوسرے انسان پر منتقل ہوتی ہیں۔ یہ سائنس کا مسلمہ اصول ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں میں خون آیا ہے، فلاں بزرگ کے خون ہے، یہ ان کی خود ساختہ کرشمہ سازی ہے۔
وہ بڑی، یہ میں نے بھی پریکٹس کی تھی کہ دیوار پر ایک کالی لکیر ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، آنکھیں وہاں ٹک جاتی ہیں، ایک تجربہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی گھور کے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ خون اتر رہا ہے، یا بعض لوگ کلیجی بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے کوئی پہلوان پریکٹس کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے کہ باقیوں سے اس کے اعصاب ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن ہے، قرآن پڑھ کر ضرورت کے مطابق دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں تاکہ وہ خواتین اور مرد غلط عقائد والوں کے پاس نہ جائیں، صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس آئیں۔ تو دم درود اس حد تک تو درست ہے، باقی اس کا دھندہ وندہ کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم، اب علماء نے تو بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ ساری قرآن کا جو خلاصہ ہے بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کی بے میں ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر صحیح اسم نام اللہ، اللہ رحمان رحم کرنے والا، رحیم مہربان۔ یہ دیکھیے جی، یہ رحمان ہے، اس پر الف لام ہے، اس کا مطلب ہے معرفہ، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا، صرف اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ دیکھیے جی، الرحمن میں سب داخل، الرحیم میں رحمت کی انتہا۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ترجمہ تو یہی ہے، لیکن آپ یوں جانیے کہ ایک شفقت باپ کی ہوتی ہے اور ایک شفقت ماں کی ہوتی ہے۔ باپ کی اپنی جگہ شفقت برحق، اور ماں کی شفقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ شفیق ہے، مہربان ہے، جس طرح باپ مہربان ہے۔ اور الرحیم کا انہوں نے معنی کیا ہے کہ جس طرح ماں کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کی کرم نوازی، مہربانی، شفقت، الفت، محبت، مودت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، اللہ کے نام سے شروع، جو سب پر مہربان، بہت مہربان۔ میں نے تفسیر بیان نہیں کی، یہ صرف الفاظ سمجھا رہا ہوں۔ الحمد للہ، الحمد، حمد معنی تعریف، اردو میں بھی کہا جاتا ہے حمد باری تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ الف لام لگانے سے یہ معرفہ بن گیا۔ اب قرآن کا ایک اصول ہے کہ قرآن اپنی بات آگے چل کے سمجھا دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ اس لیے تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ اور سب سے پہلی معتبر ترین تفسیر جو ہے وہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ قرآن اپنی تفسیر بعض جگہ کی دوسری جگہ پر یا بعض جگہ پر کر دیتا ہے۔ اب الحمد، اس میں شاید کسی کا مغالطہ نہ ہو جائے تو فوراً کہا کس کے لیے حمد؟ للہ۔ لام کے معنی ہیں کے لیے، تک اردو میں۔ اللہ، اللہ، اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کا نام اللہ کی ذات کے سوا ہے، صرف اللہ کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اضافت میں تو ہوگا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع، عبد الکبیر، لیکن صرف لفظ اللہ استعمال نہیں ہوتا۔ رب، پروردگار،
پروردگار عرب والے تو کہتے ہیں رب الولد، بیٹے کا، بچے کا پروردگار. تو یہ اندیشہ تھا. اور یہ قرآن عربی میں بھی ہے، اور عرب زبان کی جو سب سے زیادہ فصیح، یعنی وہ الفاظ جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور معتبر ہیں، اللہ نے قرآن میں وہ الفاظ استعمال فرمائے. رب العالمین، کسی ایک دو کا نہیں، ساری کائنات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، یہ اوپر بھی آیا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. نہایت کا معنی کیا ہے؟ آخری درجے تک. اب آخری درجہ کیا ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کمرے کو آگ لگ گئی. ماں نے سوچا اب یہ میرا بچہ کہاں جائے گا معصوم، اور وہ اوپر والی منزل میں تھی، اب نیچے کیسے جب آگ لگی ہوئی ہے. تو اس نے بچے کو اٹھایا اور خود بھی جتنا اس سے ممکن ہو سکتا تھا اس بچے کو باہر کیا آگ سے، کھڑکی سے، اور خود بھی. جب تک وہ جل نہیں گئی اس نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا. یہ ہے محبت. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندوں سے اتنی ہی محبت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ میرا بندہ بن جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. ان اللہ لطیف بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. یا سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ مہربانی کی، کرم نوازی کی، شفقت کی انتہا ہے. جب تک کوئی بندہ اللہ کی غیرت کو نہ للکارے اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے. غیرت کیا ہے؟ یا الفاظ تو شاید اچھے نہ ہوں، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. بار بار توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے کہ باپ اس وقت تک شفیق ہوتا ہے جب تک بیٹا اس کا گریبان نہ پکڑے. جس دن بیٹا باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے، باپ کے دل میں وہ نفرت آ جاتی ہے جو کبھی زندگی میں نہیں مٹتی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ بن کے رہے. جب تک وہ غیر اللہ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا وہ میرا ہی بندہ ہے. جب وہ غیر اللہ کو میری جگہ پر لے آتا ہے تو گویا وہ میری غیرت کو للکارتا ہے، گویا وہ انسان میرے گریبان کو پکڑ لیتا ہے. اب معافی کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ڈیٹیل سے آئندہ اتوار توحید باری تعالیٰ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی. مالک یوم الدین، اس کو ملکہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑا سا مختلف علاقوں کا لب و لہجہ کا مسئلہ ہے. تو وہ الفاظ جن میں ترجمے میں فرق نہیں آتا تو وہ اس کی ادائیگی درست ہے. مالک، مالک اردو میں بھی مالک کہتے ہیں. یوم، دن، دین، دین، دین سے مراد یہاں آخرت ہے، یعنی انصاف کا دین یا انصاف کے دن کا حاکم ہے. حاکم مانا فیصلہ کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ایاک ہم، یعنی کا آپ کی، یہ چھوٹا کاف اردو میں. ایا خاص کر، یہ جو تشدید ہے اس کا معنی ہے صرف آپ کی، خاص کر. ایاک صرف آپ کی، نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور تشدید کا معنی ہوگا ہم صرف آپ کی
یا ہم صرف آپ کی صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی کا مطلب بھی یہی ہے، تخصیص، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اہدی، آئے اللہ ہمیں دکھا، نصرا، نون الف نا، اس کا معنی ہے ہم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، وہاں انا ہے تو اس کا معنی ہے ہم، اور انا الف نہ ہو ساتھ تو پھر اس کا معنی ہے یقیناً، پکی بات ہے، کھری بات ہے، سچی بات ہے، حتمی بات ہے، پتھر پر لکیر ہے، تو یہ نون الف نا ہے۔ اہدی، تو ہمیں دکھا، اہدی امر ہے، تو دکھا، نا ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں ہے کہ وَأَنْ سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ پوری ڈیٹیل تو پھر کبھی عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر چلیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین وہ لوگ، انعمت جن پر تو نے انعام کیا ہے، علی پر، ہم ان، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی مہربانیاں کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں تقریباً 6 مقامات ایسے ہیں جہاں تھوڑا سا لفظ تبدیل کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلا تو یہ ہے انعمت، اب میں اس لیے کہتا ہوں جب تک عربی نہیں آئے گی بات بنتی نہیں۔ انعمت کا معنی ہے تو نے انعام کیا، مہربانی کی، کرم نوازی کی، رحمتیں عطا کی۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کہہ دی انعمت، اب وہ عام آدمی تو نہیں سمجھے گا، اور ایسا ہو رہا ہے جیسے لوگ اہل سنت والجماعت کا روپ دھار کر بڑی بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں، تو عام آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کہا ہے، پھر اس میں دیکھو پھر شریعت نے آسانی دی ہے کہ اس نے جہالت کی وجہ سے کہا ہے یا علم ہونے کے بعد کہا ہے۔ اگر تو وہ پڑھتا ہی مجہول ہے، جیسے الکوال حام دو، یہ مجہول غلط پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ صحیح ہے، تو یہ پڑھنے کے قواعد اور ضوابط ہیں، یہ پھر صحیح۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر انعمت، تا پر زبر ہے اس کی جگہ پیش پڑھ لیا تو وہ کافر ہو جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے، یہ کیا؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے انعمت کا معنی ہے جو تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا معنی ہے جو میں نے انعام کیا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، بندے تو اللہ پر انعام نہیں کرتے، اس لیے کافر ہو جائے گا۔ غیر المغضوبی، غیر معنی غیر، یہ اردو سرح کی پنجابی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ غیر ہے یعنی ہمارا نہیں ہے، غیر اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کا ہے۔ غیر تو غیر ہیں، غیروں سے کیا گلا، رونا تو یہ ہے کہ اپنوں نے صدمے دیے۔
تو مغضوب غضب شدہ، ناراضگی، علیہم ان پر، واو اور لا نہیں، الضالین گمراہ، اے اللہ میں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا فضل و کرم رہا یا جن پر تو فضل و کرم کرتا رہا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں صرف، جن پر تیرا فضل و کرم رہا، جن پر تیری مہربانی رہی، یا جن پر تو اپنا فضل و کرم ہمیشہ کرتا رہا۔ آگے جا کے صورت میں ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، پھر وہ درجات بتائے ہیں قرآن میں، پھر جب تفسیر ہوگی تو بات کریں گے۔ ان پر نہیں جن پر تو غصے ہوتا رہا، وہ راستہ نہیں دکھانا۔ اب اللہ غصے کن پر ہوتا رہا؟ یہودیوں پر، نصارہ پر، مشرک پر، یہ یاد رکھنا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اچھا جی، یہ بھی عام طور پر لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ترجمہ ہی غلط ہے، ضالین کا معنی گمراہ لکھ دیا ہے۔ آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، گم الگ ہے، راہ الگ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ لکھا، اور یہ صحیح ہے۔ گم جو راستے سے بھٹک جائے، گم ہو جائے۔ راہ، راستہ فارسی کا لفظ ہے نا، اس دور میں یہ جملہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں آج کل استعمال ہو رہا ہے بھٹکا ہوا، گمراہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ۔ یہ جی میں نے لفظی ترجمہ کر دیا، اب آپ نے با محاورہ ترجمہ دیکھنا ہے، پھر آپ دوبارہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، صرف میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف، ہما قسم کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ سزاوار کا معنی ہے لائق ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ مخلوقات جمع مخلوق کی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حاکمیت للہ الملک، اللہ ہی کے لیے مملکت حکم ہے۔ والحکم للہ، آرڈر، حکم، حاکمیت اللہ کی ہے۔ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی، یہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم سے مراد ہم یعنی میں، ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو صرف اور صرف کا ترجمہ کیا ہے میں نے، یہ کا کیا ہے، چھوٹی کش، اور جو تشدید ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی، صرف تو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، درخواست کر رہا، یہ دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ یہ ذہن میں رہے
کرتا رہا سے مراد ماضی نہیں ہے، اردو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے، یعنی وہ راستہ نہیں دکھانا جن پر غصے ہوتا رہا، ناراض ہوتا رہا، اور وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کو، یعنی غلط لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے صرف آپ الفاظ پڑھیں گے اور اس کا جو لکھا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں گے، پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا، لذت محسوس ہوگی، اور جہاں سے بھی آپ چاہیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں۔